नाज़रीन, फैसला पाकिस्तानियों का और ट्रांसमिशन का न्यू की स्क्रीन पर सिलसिला जारी है। मुअस्सिस मेहमान पैनल पर मेरे साथ मौजूद है। अभी ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जी इस वक्त कैसर शरीफ साहब हैं। आप सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं जमात इस्लामी के। आपको वेलकम करते हैं अपनी ट्रांसमिशन में। आप चूँकि यहाँ पर जमहूरियत पसंद लोगों का एक टोला बैठा हुआ है और हम बड़े खुश हैं कि इंतखाबात हो रहे हैं मुल्क में, 2 दिन बाद पोलिंग होने जा रही है। कैसर भाई, आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो कि फैसला जो है हम जो चाहते थे, जो जमहूरियत पसंद लोग चाहते थे, वो होने जा रहा है मुल्क। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये था कि 90 दिन के अंदर आइनी जो एक तकाजा है वो पूरा किया जाए। जमात इस्लामी इस पर बात करती रही, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। इलेक्शन कमीशन ने जब फैसला किया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और अब जो है वो सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह करे ये इलेक्शन पाकिस्तान के लिए खुशहाली का पैगाम लेकर आए, अमन का पैगाम लेकर आए और पाकिस्तान जिन मसाइल में गिरफ्तार है उससे निकलने में कामयाब हो। और पूरी कौम की यही उम्मीदें हैं और पूरी कौम को 8 फरवरी को निकल के राय देनी चाहिए और ऐसी राय देनी चाहिए कि जिससे वाक़यातन मुल्क जो है वो इन मसाइल से निकल सके। मैं ये समझता हूँ जमात इस्लामी ने हमेशा जमहूरी तकाज़ों को पूरा करने के हवाले से आवाज़ उठाई है और हमारा पहले दिन से ये मुतालबा रहा है कि इलेक्शन मुल्क में शफाफ इलेक्शन, फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो वक्त की ज़रूरत है और फेयर एंड फ्री इलेक्शन ही के ज़रिए जहाँ पर जमहूरियत जो है वो आगे बढ़ेगी मुल्क में, वहीं पे लोगों के फ्रेश मैंडेट से जिन मसाइल में हम गिरे हुए हैं, हर पार्टी ने अपना मंशूर दिया है। जमात इस्लामी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अपना मंशूर जो है वो पेश किया और हमारा जो मंशूर है वो तकरीबन कुछ 1400 PhDs ने उस पर वर्किंग ग्रुप्स में काम किया और हमने अपने मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए उसका एक वाज़े रोड मैप जो है वो उसमें दिया है कि जमात इस्लामी को अल्लाह ने मौका दिया, कौम ने हमें वोट किया, तो हम समझते हैं कि जमात इस्लामी बेहतर अंदाज में इस मुल्क को इन मसाइल से निकाल के तरक्की की राह पर गामजन कर सकती है। बड़ा नारा क्या है आपका? बड़ा नारा क्या है? जैसे हर किसी बड़ा नारा तो ये है कि वैसे तो जमात इस्लामी का नहीं, हर बंदे का आज नारा है, दिल की आवाज़ हर फर्द की है, लेकिन जब वो आवाज़ अमली तौर पर आती है तो बहुत सारी मजबूरियां हम देखते हैं लोगों को जकड़ लेती हैं। वो तो यही है कि हल सिर्फ अब जमात इस्लामी है, क्योंकि हमने बड़ी जमातों को देख लिया, बार बार इक़्तिदार मिला, बार बार जो है अवाम ने और जहां से इक़्तिदार मिलता है वहां से उनको सपोर्ट मिली। मैं आपकी तरफ आने वाली जो हमारी मजहबी सियासी जमातें हैं, इसकी क्या रीजन क्या समझते हैं कि हमारे मुल्क में इनको पजीराई क्यों नहीं मिलती है? मैं कहता हूँ कि ये नजम साहब कमेंट कर ले। मेरा सवाल बड़ा सादा है। कैसर भाई मेरे साथ बैठे हैं, जवाब आप दे रहे हैं कि मजहबी जमातों को पजीराई असल में यही सवाल मैं थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा सवाल यही सवाल मैं बड़ा इसका मुझे तो साहब कह रहे हैं कि आप जवाब दें, जवाब चाहिए कि दोस्ती तो अलग चीज है, दोस्ती नहीं निभाते हर एक अपनी राय। असल में पाकिस्तान में लोगों ने पीर साहब की दरगाह से लेके जो नजराने चढ़ाने के लिए मजहब को एक अलग कैफियत में रखा है और सियासत को अलग रखा है। देखिए ना, ये कह देना कि जी फलाना पीर साहब थे, वो फलाना हल्के से जीते, ये आटे में नमक के बराबर है। बहुत थोड़े भी ले रहे हैं, इसी बुनियाद पे वोट देखिए ये लोग खिदमत करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल जो था, मैं इस पे जो मौका इस पर चूंकि फवाद ने कह दिया, तो कैसर भाई से मेरा जो बड़ा ही सवाल है। कैसर भाई, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम रहे, मैं जमीयत के लड़कों से मिलता हूँ, जमीयत के लोगों से मिलता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही डिसेंट पर्सनैलिटी, दीन की बात करते हैं, नमाज की बात करते हैं, साफ़ सुथरे, अच्छे, नेक, दयानतदार, सब कुछ। जमात इस्लामी वालों पे भी दुनिया का कोई बंदा आप कहें कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक के बारे में आप कहें कि 1 रुपए की करप्शन कहीं पे कुछ हो, दरवेश आदमी है, सादा आदमी है। जब पूरी कौम ये कहती है कि हमने करप्शन के खिलाफ जाना है, करप्शन हमें नहीं चाहिए, तो एक मरतबा फिर माजी के इंतखाबात, मुझे नहीं पता आप क्या होने चाह रहा है, माजी के तमाम इंतखाबात को देख लें, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग नेक हैं, आप लोग दयानतदार हैं, आप लोग डिलीवर करने वाले हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा में डिलीवर किया जब आप हुकूमत में थे, आपने कराची में डिलीवर किया आप हुकूमत में थे। तो कैसर भाई, आप जमात के अंदर बैठ के क्या सोचते हैं, क्यों नहीं लोग आपको वोट देते? क्यों नहीं लियाकत बलोच जैसा अच्छा आदमी जो है मुंतखब होता? क्यों नहीं होता? देखें, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, जाहिर है आपने जो गुफ्तगू की, जमात इस्लामी जो है, पहली बात तो यह है कि उसमें बहुत सारी खूबियाँ आपने बयान की, बाकी मैं नहीं बयान करता।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پولنگ اسٹیشن آزاد نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام رائے دیتی ہے وہ باہر نہیں آتی. ہمارا یہ بالکل یقین ہے اور ہم کلیئر اور کیسر بھائی ٹھپا لگائے گا کوئی جاگے نہیں, میری عرض سن لیجئے. جہاں ہم ٹھپے کے ذریعے اتنی زیادہ لیڈ لے لیتے ہیں کہ وہ کور نہیں ہوتی, تو وہاں ہمارے ساتھ وہ سلوک کر دیا جاتا ہے جو کراچی میں پیپلز پارٹی نے کیا ہے. وہاں ٹھپے بھی تھے, وہاں ساری دھاندلی اور ساری چیزوں کے باوجود جماعت اسلامی ایک پاپولر نمبر 1 جماعت تھی, لیکن ہمارا میئر نہیں بنایا گیا. یہ تو آپ اس چیز کو مان لیں. اگر ہم یہ جو ابھی آپ نے کہا نا مذہبی جماعتوں کو ووٹ کیوں نہیں ملتا, دیکھیے اگر جو خوبیاں نجم ولی خان صاحب ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, سیزنل جرنلسٹ ہیں, اتنے عرصے سے چیزوں کو گراؤنڈ پر دیکھ رہے ہیں, کور کر رہے ہیں, ان کی رائے سے آپ اختلاف کر سکتی ہیں, شاید میری بھی کسی موقع پہ ان کی رائے سے اختلاف ہو, لیکن جو خوبیاں انہوں نے بیان کی ہیں اس خوبیوں کا تو خواتین حامل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ یہ اس میں خوبی ہو. بات پوری سن لیں, میری بات سن, میری بات سن, کراچی میں جس طرح پورا سن لیں پوری بات سن لیں, میرا بھی ٹائم لگ جانا. نجم بھائی بات اس جگہ پہ آ گئی ہے کہ اب برداشت نہیں ہو رہی, چودھری صاحب کی میں بات سن, میری مکمل ہو جائے مکمل کرنا چنگا دیکھ یہ جو نجم صاحب نے بات کی نا جمعیت کی, اسلامی جمعیت طلبہ میں رہا ہوں الحمدللہ, مجھے اس چیز پر فخر ہے اور میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ وہ مجھے موقع ملا کہ میں اسکول میں بزم پیغام کا صدر بنا, بچوں کی تنظیم کا, اور میں اپنے پلیٹ فارم پر آج بھی فرشتے آئے, یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. دیکھیں جمعیت یا جماعت اسلامی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, لیکن اگر ایک بندہ 94% نمبر لے رہا ہے, اچھے کام کر رہا ہے اور 6 غلطیاں کر رہا ہے, تو میں نجم بھائی سے کہوں گا آئندہ بھی جو ہیومن ایرر ہے اس کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو کراچی یونیورسٹی میں ہمارا ایک ترانہ آیا جمعیت کا کہ جمعیت کا نوجوان, آگے اس کی خوبیاں تھیں, تو یہ حقیقی واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو کچھ لڑکیاں وہاں سٹال پر آئیں تو انہوں نے کہا یہ جو ترانے میں اس نغمے میں خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں وہ لڑکے ہمیں ملوائیں, ہمارے گھر والے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم بھی مطلب ان کو بتائیں کہ یہ خوبیاں ہیں. میں یہ مذاق میں بات نہیں کر رہا کہ الحمدللہ جماعت اسلامی میں آج سوسائٹی میں سب سے مشکل کام ہے رشتہ ڈھونڈنا, لیکن پہلی گل تو یہ ہے کہ تسی جڑا ہے نا ضرورت رشتہ دا اشتہار ایتھے بناتا ہے کہ بھی منڈے چنگے نا گھر چلا لیں, تو جو صاحب لائٹر موڈ میں نے وہ بات کی ہے جو نہیں ٹھیک ہے سمجھ لئی ہے, اسی جتھے کسے دیکھیں گے سمجھانے کے لیے یہ بات میں نے کی. تواڈے لئی کیا وجہ ہے کہ ایسے سوال سوال ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਐਨੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਦੇਣ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਮੇਰੀ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਈਡੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਇੱਕ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ. ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ किताबी गल के उत्ते मुसलसल उस तरह नहीं चलती, क्योंकि इस तरह समझ ले कि कहीं हमवार है, कहीं गड़ा है, कहीं इस तरह हमने वो सफ़र करना होता है. तो अगर हम एक मैथमेटिक फार्मूला बनाएंगे तो वो लाइफ उस तरह चलती नहीं है. तो दुनिया भर में जितनी भी मजहबी जमातें हैं उनका सबसे बड़ा अलमी ये है कि उनका जो सोर्स होता है, जो जहाँ से वो एनर्जी हासिल करती हैं, जहाँ से वो एक अपने लिए राह अमल अख्तियार करती है, उसमें तब्दीली का उनके पास कोई हल नहीं होता, क्योंकि वो अल्टीमेट सोर्स की तरफ जाते हैं जब, तो वहाँ से जो होता है वही आगे लेके आना है. वो चांद पे पहुंची हाँ, वो चांद से चले गए, असी भी जाने रोज़ ख्वाब देखने चांद दे उत्ते जान दा, तो वो तो कोई मसला लम्हे में चले जाते हैं. अच्छा. हमारे आप उलमा से तकरीरें सुन लें तो वो ये आपको बताएंगे चांद पे जाना तो कोई मसला नहीं, आंखें बंद करें चांद पे चले जाएं. वो तो जहाज़ बना के गए हैं ना, असी तो नहीं जहाज बना के जाना, असी तो अखां बंद करने से चले जाने, ऐसा कोई हाल था. बात सब कराची की जो सियासत है उस पर बड़ा गहरी आपकी नजर है, आप जमात इस्लामी नंबर 1 है, कहता है कि जमात इस्लामी कराची में क्या है? तो देखिए जी, नंबर 1 अगर आप जो वो पल्स का सर्वे, किसी का अपना पल्स बड़ा पल्स कंसल्टेंट के जो सर्वे हैं वो बड़े बड़े पाकिस्तान के चैनल्स लेते हैं और वो बड़े मुस्तनद सर्वे हैं, लेकिन सर्वे के अंदर बहरहाल एक गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है कि किस जाविये से सर्वे किया गया, किन सवालात को. बल्दियाती मामलात की अगर आप बात करेंगे तो जमात इस्लामी के पास वहाँ पर एक
کامیابی کا رول ماڈل ہے نعمت اللہ خان کی صورت میں. مطلب ٹھیک ہے کہ اس وقت پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی, بہت فنڈز انہوں نے کراچی کو دیے, لیکن صرف فنڈز تو بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں, ان فنڈز کا صحیح یوٹیلائز کرنا, کراچی کے اندر فلائی اوورز بننا, کراچی کے اندر انڈر پاسز بننا, سڑکیں بننا, پارک بننا, پارکوں کے اوپر جو عرصے سے جو ہے وہ کچرا کنڈیاں بنی ہوئی تھی ان کو تبدیل کرنا, یہ نعمت اللہ خان کا ایک ایسا ماڈل تھا کہ جس نے جماعت اسلامی کو ایک نئی زندگی دی کراچی میں. ورنہ اگر آپ بات کریں 70s کی تو کراچی کا وہ حلقہ تھا جہاں سے منور حسن صاحب نے ضلع وسطی سے سب سے زیادہ ووٹ پورے پاکستان کے اندر لیے تھے. ایون 2002 کے جو الیکشن تھے کراچی میں جس میں متحدہ مجلس عمل تھی, کتاب کا انتخابی نشان تھا, وہاں سے جماعت اسلامی کے کافی امیدوار کامیاب ہوئے, اسد اللہ بھٹو کامیاب ہوئے, حسین مینتی صاحب کامیاب ہوئے, جو سابق میئر تھے کراچی کے لیاری سے, میرے ذہن سے ان کا نام بار بار نکل جاتا ہے, افغانی صاحب عبدالستار افغانی صاحب کامیاب ہوئے, کافی لوگ کامیاب ہوئے, لیکن جو بھی لوگ جیتے تھے نا وہ 20 22 25 30 ہزار ووٹ انہوں نے لیے تھے, ٹرن آؤٹ کم تھا. لیکن اس وقت بھی اگر ضلع وسطی میں آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی کو 70,000 ووٹ پڑا تھا. ٹھیک ہے قمر خالدین صاحب جیت گئے تھے, منور حسن صاحب ہار گئے تھے وہ سیٹ, لیکن کراچی میں 70,000 ووٹ کسی سیٹ کے اوپر لینا بہرحال معمولی بات نہیں ہے. جب بائیک آؤٹ جماعت اسلامی نے کیا 2013 میں بائیک آؤٹ آپ لوگوں نے میرا خیال کیا تھا, 13 کے اندر بھی اس وقت 12 بجے تک کی پولنگ میں 20 21 22 ہزار ووٹ معراج اللہ صدیقی صاحب لے گئے تھے, 15 18 ہزار ووٹ نعمت اللہ خان صاحب ڈیفینس کی سیٹ سے لے گئے تھے. کیا پوزیشن ہے تو کراچی میں نا جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ووٹ رہا. آپ لاہور آ جائیں تو لاہور میں 3-4 ہزار سے زیادہ ووٹ کسی سیٹ کے اوپر نہیں ہے. باقی شہروں کی الگ الگ صورتحال ہے, اس سے ملتی جلتی اس طرح کی میں لاہور کے لیے کر رہا ہوں, کیسر بھائی ناراض نہ ہوئیے گا, لیکن کراچی میں جماعت اسلامی کا ہمیشہ سے ووٹ رہا ہے. جماعت اسلامی کا رہا ہے اور JUP کا رہا ہے, دو مذہبی جماعتوں کا کراچی میں مذہبی ووٹ ہمیشہ سے رہا ہے. TLP آ گئی, اب TLP نے اس کو ریپلیس کیا. آپ کو میں نے بتایا نا لیاری سے جو بلاول بھٹو صاحب والی سیٹ تھی اس پہ TLP دوسرے نمبر پہ تھی, صرف اس پہ نہیں اور بھی کئی سیٹوں پہ TLP. اس میں ایک فکرہ صرف ایڈ کر دوں فواز صاحب, میں لیاقت بلوچ صاحب جتنے سیزنڈ اور جتنے اچھے آدمی ہیں وہ, میں کہتا ہوں کہ لیاقت بلوچ صاحب نے کلفٹن کالونی میں اور مسلم ٹاؤن میں اپنی پوری سیاسی زندگی میں جتنے جنازے پڑے گھروں میں جا کے, صرف انہی گھروں سے ان کو ووٹ مل جائے تو وہ ٹکر کے مقابلے پہ آ جائے. وہ بھی ووٹ نہیں دیتے جن کے جڑا جنازہ پڑیا وہ تے قبر تے نہیں نہیں اودے گھر لے سر انہوں نے کیا کیسر بھائی اس کا جواب دے سکتے ہیں. کیسر صاحب یہ جو میں بات کرنے لگا ہوں یہ آپ لکھ لیجئے گا, جی یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ جماعت اسلامی اپنا مشکل سیاسی دور گزار چکی ہے. اچھا, مستقبل جماعت اسلامی کا ہے. جماعت اسلامی نے یہ ثابت کرنا ہے, یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے, مجھے بھی دے. کیا ہوا کہ ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ اتحاد کی سیاست کی. کبھی ہم اپنے نشان پر آئے تو اگلی دفعہ پھر ہم اتحاد میں آ گئے. تو ہم اپنی ان غلطیوں کو سدھارنے کی طرف 2019 سے باضابطہ فیصلہ کر چکے ہیں. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتحادی سیاست غلطی تھی؟ بالکل غلطی رہی ہے, ماضی میں ہو جاتی ہیں غلطیاں, کوئی مسئلہ نہیں. اسی اتحادی سیاست میں آپ میری ارا سن لیں, دیکھیں کیسر صاحب مستقبل جو ہے نا وہ ابھی آنا ہے. سر میری بات سن لیں, گزر گیا, آپ اپنی حال کی بات کریں. آپ 4 افراد تبصرہ کر رہے ہیں, مجھے جماعت کی بات کرنے دیں. کیسر بھائی آپ کا موقف لیتے ہیں, صرف کون سی سیاسی جماعت کتنی نشستیں لینے جا رہی ہے, کتنی سیٹیں لے جا رہی ہیں. معزز مہمان جو میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے. فیصلہ آپ پاکستانیوں کا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن ٹرانسمیشن کا سلسلہ جاری ہے اور پینل اس وقت جو لوگ پینل پر میرے ساتھ موجود ہیں, کیسر شریف صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم جماعت اسلامی کا جو مستقبل ہے, مستقبل میں اس وقت ہر ایک جو عام آدمی ہے اس کا یہی سوال ہے کہ جماعت اسلامی کراچی میں اتنی ہے, باقی ملک میں کہیں کسی بھی حصے میں اتنی نظر نہیں آتی ہے. کہاں کھڑے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جماعت اسلامی جو ہے وہ کراچی میں نو ڈاؤٹ, وہاں چونکہ آپ کو ایک انتخابات کی شکل میں وہاں ٹیسٹ ہو گیا نا کہ اتنے لوگ, یہاں بھی بلدیاتی انتخابات ہوتے تو آپ کو ہر جگہ نظر آتی. معاملہ یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی اپنا سیاسی مستقبل وہاں تک دیکھ رہی ہے جہاں ماضی میں ہم نے کبھی نہ سوچا نہ دیکھا. جماعت اسلامی اپنا سیاسی مشکل وقت گزار چکی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آنے والا دور جو ہے وہ جماعت اسلامی کا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے جو سرویز ہوئے اس میں سراج الحق صاحب تیسرے پاپولر لیڈر کے طور پہ آئے ہیں.
قوم کے سامنے آئے ہیں. کراچی کے سرویز آئے ہیں تو اس میں جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی ہے اور بڑے مطلب مارجن کے ساتھ ہے, اور نعیم الرحمان صاحب وہاں جس طرح پذیرائی ان کو ملی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. گوادر میں اگر ہم دیکھیں تو مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی شکل میں وہاں پر 31 میں سے 27 سیٹیں نجم صاحب جماعت اسلامی کو لوگوں نے ووٹ کیا ہے. اسی طرح کے پی میں بھی جگہ جگہ یہ چیز موجود ہے. اب یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا حل صرف جماعت اسلامی, یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے. میں بتانا چاہتا ہوں اپنے سننے والوں کو, یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں ہے. اس میں پوری ایک لمبی تاریخ ہے. جماعت اسلامی کا ایک امیج ہے, جماعت اسلامی کی ایک محنت ہے. ہم نے اتحادی سیاست سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھا ہے, بہت سارا ہم نے ماضی میں لوز کیا ہے. چھوٹا سا پورشن لے کے ہم ساری کی ساری اپنی جو انرجی ہے وہ دیتے رہے ہیں. لیکن جماعت اسلامی نے 2019 میں یہ اصولی فیصلہ کیا ہے کہ اس کے بعد ہم نے اپنے نشان پر الیکشن لڑنا ہے, اور نشان ہمارا ترازو ہے. اور انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے اس الیکشن میں بھی آپ دیکھیں گی کہ جماعت اسلامی اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوتا ہے تو ایک پاپولر جماعت بن کے جو ہے وہ قوم کے سامنے آئے گی. اور جس طرح ہمارے